للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ مسح کی مدت مقررہ کے بارے میں، یعنی کہ مسح کی مدت کتنی ہے۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین فی السفر ولم یوقتہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موضوع پر سفر میں مسح کرتے تھے اور اس کی مدت نہیں مقرر کی، مسح کرتے تھے مدت مقرر نہیں کی، یعنی کہ لم یوقتہ کے معنی یہ ہیں کہ میرے علم میں آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی۔ یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مدت متعین نہیں ہے، کیونکہ موضع کی مدت مقیم و مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، آگے حدیث پاک آئے گی، لیکن انہوں نے جو فرمایا نا، یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے مدت کا۔ اگلی حدیث میں بتائیں گے۔ حضرت حذیمہ بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح خفین کے بارے میں مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت مقرر کی، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت مقرر کی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کی، اگر باوضو ہو کر ان کو پہنا ہو تو، اگر ان کو پہنا ہو باوضو ہو کر، اور انہیں نہ اتارے، لا ینزع خفی، نہ اتارے ان کو جب ان کو پہنا ہو باوضو ہو کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ المسح علی الخفین للمسافر 3 ایام، کے مسافر کے لیے مسح 3 دن ہے اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات ہے، 1 دن رات اگر چاہے اذا تودع قبل ان یلبسہما، بشرط کہ جب وضو کیا ہو قبل اس کے اس کو پہنے، بشرط کہ پہننے سے پہلے وضو کرے، پہننے سے پہلے وضو کیا ہو تو یہ بارے میں ہے کہ پہلے وضو کیا ہو بعد میں پھر یہ پہنے ہو۔ اگلی جو حدیث ہے، حضرت حذیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح خفین کی مدت کے بارے میں دریافت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن رات ہے، 1 دن اور 1 رات ہے۔ اگلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسافر موضوع پر مسح کرے 3 دن 3 راتیں تک، اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک کیا کرے، مسح کرے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے اوپر گزرا، یعنی کہ یہ حدیثیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگلی جو حدیث ہے یہ اس بارے میں ہے کہ جنابت کی حالت میں دوبارہ جمع کرنے کے بارے میں ہے کہ پہلے بندہ جنبی ہے، بندے پر غسل فرض ہے، اب دوبارہ وہ جمع کرے تو کیا اس کا حکم ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن الشعبی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ من اول اللیل فینام ولا یصیب مان فاذا استیقظ من آخر اللیل عاد واغتسل، کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے شروع رات میں صحبت کرتے اپنی اہلیہ سے شروع رات میں، فینام، پھر سوئے رہتے، یعنی کہ پھر آپ سو جاتے، اور پانی نہ چھوتے، ولا یصیب مان، اور پانی کو نہ چھوتے، پھر آخر رات میں جب بیدار ہوتے تو پھر
आधा फिर सोबत करते और गुस्ल करते, यानी कि पहले जब अपनी ज़ौजा मुताहरा से सोबत करते फिर सो जाते, फिर जब आखिर रात होती तो फिर आप सोहबत करते और फिर गुस्ल करते। तो इस बारे में ये हदीस है कि जुनबी होने की हालत में दोबारा जिमा भी क्या है, जायज़ है। जिस तरह कि ये पहले रात के शुरू में एक मरतबा रसूल में सोहबत करते, फिर सो जाते, फिर जब आखिर रात होती यानी कि सुबह सादिक से पहले, फजर से पहले पहले फिर सोहबत करते, फिर आप गुस्ल करते थे। अगली हदीस बिल्कुल ऐसे ही है कि हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल शब में अपने अहल से सोबत करते और पानी को ना छूते, यानी कि गुस्ल ना करते। फिर आखिर रात में जब बेदार होते तो सोबत करते और गुस्ल फरमा लेते, फिर सोबत फिर गुस्ल कर लेते। ये भी वैसे ही है हदीस, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना, अच्छी तरह से याद करना। और आगे आप शरह अकाईद का आप निकालें 238 सफ़ा नंबर। ये मेरे पास जो शरह अकाईद मकतबतुल मदीना की, अगर ये आपके पास है तो इसका 238 सफ़ा नंबर है। हम अज़ाब कब्र से पढ़ना शुरू करेंगे, अज़ाब कब्र से 238 सफ़ा नंबर। पहले हम अज़ाब कब्र से पढ़ेंगे आखिर तक, फिर उसके बाद शुरू से हम काल अहलुल हक से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान बहस है। ये हम आसान कर लेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे, फिर और अच्छी तरह हमें सही समझ आएगी। पहले ये करेंगे, ठीक है। आगे अज़ाब कब्र से आपने निकाल लिया होगा, 238 सफ़ा नंबर है ये मकतबतुल मदीना की, अगर आपके पास है तो आगे अज़ाब कब्र काफिरों के लिए है और बाज़ नाफरमान मोमिनीन के लिए, गुनाहगार मोमिनीन के लिए अज़ाब कब्र है। और वतन ईम अहल, ये बात ज़हन में रखना, ये आपको पहले भी मैंने बताया है शायद कि ना, अब ना ये जो होगी ना, ये मतन होगा, मतन के बाद ये जो शरह होगी, शरह के नीचे हाशिया होगा। ये जो आपने हाइडिंग में लिखा हुआ होगा ना, ये देखो, ये जो हाइडिंग में लिखा हुआ है, ये जो सुर्ख लाइन से लिखा हुआ है, ये मतन होगा और बाकी ये शरह होगी, और इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये हाशिया है। अब पहले हम मतन हल किया करेंगे, फिर उसके बाद हम शरह की तरफ जाएंगे, और शरह की तरफ जाएंगे हम। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितनी मुख्तसर बात हो उतनी में मैंने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इस किताब पूरी को, ठीक है। आप ये इधर से निकाल लें, अज़ाब कब्र से निकाल लिया होगा। आगे अज़ाबुल कब्रिल काफिरीन, अज़ाब कब्र काफिरीन के लिए है और बाज़ गुनाहगार मोमिनीन के लिए, बाज़ गुनाहगार मोमिनीन के लिए। और नेमतें दी जाएंगी अहले इतात गुजार को कब्र में, और सवाल करेंगे मुनकर नकीर, जो कि साबित है दलाइल समइया के साथ, यानी कि कब्र में काफिरों को तो अजाब होना ही होना है, साथ साथ बाज़ गुनाहगार मोमिनों को भी होगा। और सिर्फ मोमिनों को अजाब ही नहीं होगा, बल्कि जो इतात गुजार होंगे उनको नेमतें भी दी जाएंगी, और मुनकर नकीर ये सवाल भी करेंगे उनसे। और ये जो तमाम चीज़ें साबित हैं वो दलाल समइया से साबित हैं, दलाल नकलिया अकलिया से साबित है, यानी कि तमाम की तमाम चीज़ें हदीस पाक कुरान पाक से इनका सबूत मौजूद है, ठीक है। अब हम शरह की तरफ आते हैं कि वलिबादी उसातिल मुमिनीन खुस्सल बादु लिअन्ना मिनहुम मन ला युरीदुल्लाहु याज़ीबुहा फला युअद्दबु, के बाज़ को ख़ास कर दिया, बाज़ नाफरमान मोमिनीन को ख़ास कर दिया। बाज़ को ख़ास करने की वजह क्या है, लिअन्ना मिनहुम, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रब ताला अजाब देने का इरादा ही नहीं करता, तो बस उनको अजाब नहीं देगा। यानी कि बाज़ ऐसे होंगे जिनको रब ताला अजाब देने का इरादा नहीं करता, तो अजाब देगा ही नहीं, यानी कि गुनाहगार होंगे फिर भी रब ताला उनको अजाब नहीं देगा। यानी कि जिस तरह हदीस पाक में है कि जो बंदा गुनाहगार ज़िंदगी गुजारे, फिर जो शख्स कुल हुवल्लाह कहता हुआ मर गया, तो रब ताला उसको भी नहीं अजाब देगा। जो बीमारी की हालत में मर गया, रब ताला उसको भी अजाब नहीं देगा। जो शहीद होकर मर गया, रब ताला उसको भी अजाब नहीं देगा, ठीक है। आगे है बिमा यअमलुहुल्लाहु तआला व युरीदुहु व हाज़ा औला,
اور اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے گا قبر میں اطاعت گزار کو ان چیزوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے، اور کیا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ وہذا اولا، اور یہ طریقہ اولا ہے، یہ طریقہ اولا ہے، مما واقع فی عامۃ الکتب، اس سے جو واقع ہوا ہے عام کتابوں میں واقع ہوا ہے، یعنی کہ عذاب قبر کے اس بات پر اکتفا کرنا، اس بات قبر کے اختصار پر اکتفا کرنا نہیں ذکر کیا انہوں نے اس کی نعمتوں کا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ نصوص جو عذاب قبر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں زیادہ ہیں، اکثر و زیادہ ہیں، اس بنا پر کہ اہل قبور کفار اور اسات ہوں گے تو تعذیب کا ذکر زیادہ لائق ہے۔ تعذیب کا ذکر کیا ہے؟ زیادہ لائق ہے، یعنی کہ نا یہ جو انہوں نے بات کر دی نا، ساتھ ساتھ تنعیم اہل طاعت کا ذکر کرنا، یہ بہت ہی اولا ہے۔ کیوں اولا ہے؟ کیونکہ نا بعض کتابوں میں نا ہمیں نا نعمتوں کا ذکر نہیں ملتا، صرف عذاب قبر کا ہی ذکر ملتا ہے۔ تو جب یہ بات ذکر ملتا ہے تو لوگوں کی جو رغبت ہے نا وہ کہیں اور طرف چلی جائیں گی کہ پتہ نہیں قبر میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے بھی کہ نہیں ملے گی بھی نہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج جو ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ترغیب و ترہیب دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ ساتھ ساتھ وہ ڈراتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ نوازتی بھی ہے، یعنی کہ بعض جگہ پر جہاں پر ڈرایا گیا عذاب قبر پر، وہاں پر انعامات کے ساتھ نوازا بھی گیا، بھئی انعامات بھی ملیں گے آپ کو۔ تو اب وہاں پڑتا کہ شاید قبر میں عذاب ہی ہونا ہے، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا ہی نہیں جانا، تو اس وہم کو یہ دور کیا کہ بھائی نہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ نعمتیں بھی دی جائیں گی۔ اور علم کتاب کی باقی جو کتابیں نا ان میں نا ذکر نہیں کیا یہ تنعیم کا، اسی لیے انہوں نے کہا۔ اور منکر نکیر، یہ منکر ٹھیک ہے، منکر نکیر سوال کریں گے، منکر نکیر کا سوال، اور یہ دو فرشتے آگے منکر نکیر کی بیان کر رہے ہیں، منکر نکیر کا بیان کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں داخل ہوں گے، بندے سے اس کے رب کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں اور اس کے نبی کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ قال سید ابو شجاع، حضرت سید ابو شجاع فرماتے ہیں کہ بچوں سے بھی سوال ہوگا، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام سے بعض لوگوں کے نزدیک یعنی کہ ثواب ہوگا۔ اور یہ مذہب نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بچوں سے ثواب ہوگا، بلکہ قبر میں بچوں اور انبیاء سے سوال کہ بچوں سے سوال ہوگا، تو ابو الشجاع کہتے ہیں کہ بچوں سے سوال ہوگا، اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے سوال ہوگا تو انہیں عقل کامل دی جائے گی، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ بچوں سے اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے سوال نہیں ہوگا۔ اور جن روایتوں میں سوال کا ذکر ہے وہاں سوال سے مراد کہ امت کے متعلق سوال ہوگا، یعنی کہ ان سے امت کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ ان کا اعزاز ہوگا کہ امت کے بارے میں کیا ہے پوچھا جائے گا۔ آگے ثابت کل من هذه الامور بالدلائل السمعیہ، ثابت ہے تمام ان امور سے، یہ تمام کے تمام امور کیا ہیں، دلائل سمعیہ نقلیہ سے ثابت ہیں۔ آگے پھر دلائل سمعیہ نقلیہ سے ثابت وہ کس طرح ہے کہ یہ تمام کے تمام جن میں مخبر صادق نے خبر دی ہو، جن میں مخبر صادق نے خبر دی ہو کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں، کس پر، یعنی کہ مخبر صادق سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ یہ تمام کے تمام ہوں گے ان باتوں کا، علی ما نطقت بہ النصوص، جن پر نصوص ناطق ہے، نصوص گواہ ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آگے یہ ساری دلیلیں دے رہے ہیں کہ عذاب قبر ہونے کی، بھئی عذاب قبر ہونا یہ تمام کی تمام دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا، کہ
جس میں وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں۔ آگے اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم کفار تھی، کفار قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر ڈالے گئے آگ میں۔ آگے رسول نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ عذاب قبر عام طور پر اسی سے آتا ہے، پیشاب کے قطروں سے بچو کہ عذاب قبر اس سے آتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر یہ حق ہے، یہ ثابت ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو قول ثابت کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ تمام کی تمام دلیلیں کیا ہیں؟ یہ دلالت کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں عذاب ہونا، یعنی قول ثابت سے مراد ایمان کے ذریعے رب تعالیٰ اس کو رکھتا ہے۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے یہ آیت نازل ہوئی عذاب قبر کے بارے میں، اذا قیل لہ من ربک، جب کہا جائے گا اس کے لیے من ربک وما دینک ومن نبیک، تو کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جائے گا تو آئیں گے دو فرشتے اسودانی جو کالے ہوں گے، کالے لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے، دونوں کالے ہوں گے، ازرقانی اور نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یقال لاحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ آخر تک یہ حدیث ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ یہ تمام کے تمام حدیثیں دلالت کر رہی ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور ہونا ہے۔ آگے جو بحث آئے گی وہ روافض اور خارجیوں سے رد کریں گے کہ وہ نہیں مانتے عذاب قبر کو، کہ بندہ فنا ہو گیا، مٹ گیا، مر گیا، اس کا کوئی وجود نہیں، عذاب نہیں ہوگا، تو اس بارے میں ہم بحث کریں گے کل۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں فی الاصول الشاشی۔ آگے فصل الواجب بحکم الامر نوعان، امر کے ذریعے ثابت ہونے والے واجب کی دو قسمیں ہیں۔ جو امر کے ذریعے سے ثابت ہونے والا جو واجب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک کو ادا کہتے ہیں اور دوسرے کو قضا کہتے ہیں۔ فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، کہ ادا نام ہے عین واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کی طرف، عین واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کی طرف۔ مطلب یہ ہے امر سے جو چیز واجب ہوئی ہے بعینی واجب شدہ، اس کے حقدار کی طرف سپرد کرنے کو ادا کہتے ہیں، اور قضا کہتے ہیں کہ مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کی طرف، مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے، یعنی کہ امر سے جو چیز واجب ہو بعینی وہ چیز نہ ہو بلکہ اسی کی مثل حقدار کو سپرد کرنا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ نماز، اب نماز کو اپنے وقت میں باجماعت ادا کر دیا تو یہ کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی، کیونکہ ادا جس طرح رب تعالیٰ نے واجب کی ہے، رب تعالیٰ نے اس طرح واجب کی جماعت کے ساتھ وضو کے ساتھ باجماعت نماز ادا کری، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نہ ہوئی، قضا کر دی، بعد میں زہر کی نماز تھی، عصر کے ٹائم پڑھی، مغرب کے ٹائم پڑھی، ٹھیک ہے، مغرب کے ٹائم اب زہر کی نماز پڑھی، اب یہ زہر کی نماز قضا اس ادا کی مثل ہے نا، ایک ہی مثل ہے، اب مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، مثل واجب یعنی کہ اسی ظہر کی طرح ہم نے ادا کر دی تو یہ کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ آگے پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل کہتے ہیں کہ امر سے جو شے واجب ہوئی، امر سے
جو شے واجب ہو بعینی ہی وہ شے اس کے حقدار کی طرف سپرد کرنا بغیر نقصان کے اس کو ادائے کامل کہتے ہیں۔ بغیر کسی نقصان کے وہ شے اس کے حقدار کی طرف سپرد کر دیں تو اس کو کامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قاصر کہتے ہیں کہ بعینی ہی وہی شے اس کے حقدار تو پہنچائی جائے لیکن اس میں نقصان بھی ہو، نقصان کے ساتھ ہو تو وہ ادائے قاصر ہے، تو وہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ آگے فالکامل مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعت، اب کامل کی مثال جس طرح کے نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں بالجماعت، یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ یا طواف کرنا وضو کی حالت میں تو یہ بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ یا مبیہ کو سپرد کرنا صحیح سلامت جس طرح عقد اس کا تقاضا کرتا ہے مشتری کی طرف، جس طرح مشتری کی طرف تقاضا کرتا ہے، یعنی کہ صحیح سلامت بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی نقصان کے اس مبیہ کو مشتری کی طرف سپرد کر دیا تو وہ ادا ہے۔ اور عین غاصب کو سپرد کرنا، عین غاصب کا سپرد کرنا مغصوبہ چیزہ کو اسی طرح جس طرح اس کو غصب کیا تھا تو یہ ادائے کامل ہے۔ اب نماز ہے وہ کامل طرح کس طرح ہوگی؟ اگر نماز باجماعت وقت میں پڑھے تو وہ ادائے کامل ہوگی، اور باجماعت نہ پڑھے تو وہ ادا تو ہوگی لیکن ادائے قاصر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگر طواف کریں وضو کی حالت میں یا مبیہ کو اسی طرح سپرد کرنا، یا جو چیز غصب کی ہے غاصب نے وہ اسی طرح مغصوب کو واپس لوٹائیں تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے، ٹھیک ہے، ادائے کامل ہے۔ آگے وحکم هذه النوع ان يحكم بالخروج عن العہدۃ به، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل کے ذریعے ذمہ داری سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ عن العہدۃ، ذمہ داری سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، بھی اس کے ذریعے، یعنی کہ ادائے کامل کے ذریعے ذمہ داری سے نکل گیا۔ اب کسی پر نماز فرض تھی نا تو وہ اس نے ادائے کامل کی طرف کر کے ادا کر دی تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے ذمہ داری سے نکل گیا، یعنی کہ ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب غاصب نے جب بیچا مغصوبہ چیز کو، مالک کو مغصوبہ چیز بیچی، یا اس کو رہن رکھا اس کے پاس، یا اس کو ہبہ کر دیا اسی کے لیے، اور اس کو سپرد کر دیا اسی کی طرف تو نکل جائے گا ذمہ داری سے، تو نکل جائے گی ذمہ داری سے، اور ہوگی یہ ادا اس کے حق میں، اور لغو چلا جائے گا وہ جس کی صراح کی ہے اس کے ساتھ بیع اور ہبہ میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ تھا، اس نے نا ایک بندے سے کوئی چیز غصب کی، اب وہ غصب کر لی، پھر بعد میں نا اسی بندے کو کیا کر دیتا ہے، یا تو اس کے پاس رہن رکھ دیتا ہے، یا تو اس کو ہبہ کر دیتا ہے، یا اس کو سپرد کر دیتا ہے، تو یہ بھائی اس نے نا واپس اسی کی طرف لٹا دی، اور جو اس نے لفظ استعمال کیا نا کہ میں نے یہ ہبہ کی یا میں نے یہ رہن رکھی، یہ اس کا لغو چلا جائے گا، اس کا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس نے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہوگا۔ اور اگر غصب کرنے والی چیز کھانا ہو، بس اس نے کھلا دیا اس کے مالک کو، اس حالت میں کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ اسی کا کھانا ہے، یا غصب شدہ چیز کپڑا ہو، بس اس نے پہنا دیا اس کے مالک کو، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ اسی کا کپڑا ہے، تو ہوگا یہ ادا اس کے حق میں۔ ہاں اگر غصب ہونے والی چیز کھانا ہے، غاصب نے مغصوبہ چیز کو جس سے غصب کی تھی اسی کو کھلا دی، یا کپڑا تھا اسی کو پہنا دیا، تو یہ بھی اس کو ادا کر دینے کا برابر ہے، اب وہ مانگنے کا مستحق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مشتری بیع فاسد میں اگر بیع فاسد میں اگر عاریت دے مبیہ کو بائع سے، مشتری بیع فاسد میں اگر عاریتاً دے ادھار دے مبیہ کو بائع سے، یا اس کو رہن رکھے اس کے پاس، یا اس کو بائع کو اجرت پر دے، یا اس کو بیچ دے اسی کے حب،
ہاتھ سے یا ہبہ کر دے اس کے لیے یا سپرد کر دے، اور سپرد کر دے تو ہوگا یہ ادا اس کے حق میں، اور لغو چلا جائے گا وہ جس کی صراحت کی ہے بیع ہبہ اور اس کی مثل کی۔ یہ بھی ویسے ہی ہے کہ اگر ایک بندے نے بیع فاسد کی، بیع فاسد سے مراد ہے وہ یہ شراب کی بیع، خنزیر کی بیع کر دیتا ہے تو یہ بیع فاسد ہے۔ اگر بیع فاسد کی اور ادھار دیا مبیہ کو بائع سے، اب پھر وہ ادھار دے دیتا ہے مبیہ کو کوئی چیز، یا اسی کے پاس وہ رہن رکھ دیتا ہے۔ اب شراب تھی، زید نے نا عمر کو شراب بیچی، اب زید عمر کو شراب بیچتا ہے، عمر اب وہ شراب واپس زید کو سپرد کر دیتا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے یا واپس کر دیتا ہے یا اجرت پر دے دیتا ہے، تو یہ اس کو لٹانا ہی ہے۔ جو اس نے الفاظ استعمال کیا ہے ہبہ، بیع، بیچنا، رہن رکھنا، یہ سب کیا چلے جائیں گے؟ لغو چلے جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ ادائے کاسر کی کل سے مثال پڑھیں گے۔ آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ آگے جو ہے وہ معرفت حقیقتاً اما، ادھر سے یہ ومعرفت حقیقت ہی اما ظاہرۃ کما فی قولہ تعالی، اور اس مجاز کی حقیقت کو پہچاننا یا تو ظاہر ہوگا، مجاز کی جو حقیقت ہوگی اس کو پہچاننا یا تو ظاہر ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں فما رابحت تجارتہم، ٹھیک ہے، یعنی کہ غور و فکر کے بغیر ہمیں حاصل ہو جائے گی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی تجارت نافع نہ ہوئی، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، ای فما رابحوا فی تجارتہم، یعنی ان لوگوں نے اپنی تجارت میں فائدہ نہ اٹھایا۔ اب اس کی جو حقیقت ہے نا وہ ظاہر ہے، ظاہر ہے، کوئی خفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، یعنی کہ ان کی جو تجارت ہے، ان کا راہ خدا میں مال دینا، یہ ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، یا اس کی پہچان خفی ہوگی، مجاز کی جو پہچان ہوگی وہ خفی ہوگی، جس طرح کہ تیرے قول میں سرتنی رؤیت کا، ای سرنی اللہ عند رؤیتک، کہ تمہاری دید نے مجھ کو خوش کر دیا، تمہاری دید نے، تمہارے دیکھنے، تمہارے دیدار نے مجھ کو خوش کر دیا، ای یعنی کہ اللہ نے تمہارے دیدار کے وقت مجھے خوش کیا۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تیری دید نے مجھے خوش کر دیا، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دیدار کے وجہ مجھے خوشی دی۔ اب یہاں پر مجاز تھا، پتہ نہیں چلا، آگے ظاہر کر دیا۔ اور اس کا قول شعر میں تمہارے اندر اس کا چہرہ حسن کو زیادہ کرے گا تمہارے چہرے کو حسن، جب اذا ما زدتہ نظرا، جب تم اس کی طرف گہری نظر سے دیکھو گے، جب تم اس کی طرف زیادہ دیکھو گے، گہری نظر سے دیکھو گے تو زیادہ حسین ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ای یزیدک اللہ حسنا فی وجہہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے چہرے میں حسن بڑھا دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ ہوگا بلکہ حسن بڑھا دے گا۔ آگے مجاز عقلی کا سکاکی نے انکار کیا ہے، سکاکی نے انکار کیا ہے مجاز عقلی کا، چلا گیا وہ اس کی طرف کہ وہ جو گزرا ہے مثالوں میں، اور اس کی طرف وہ استعارہ بالکنایہ ہے، وہ مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس استعارہ بالکنایہ ہے، اس پر کہ مراد ربیہ سے وہ فاعل حقیقی ہے، ربیہ سے مراد وہ فاعل حقیقی ہے، اور قرینہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ انبات کی نسبت ربی کی طرف ہے، انبات کی نسبت ربی کی طرف ہے، اسی طرح باقی مثالوں میں بھی اسناد فاعل حقیقی کی طرف ہے، یعنی کہ سکاکی کہتے ہیں یہاں پر مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے، اور استعارہ بالکنایہ میں وہ فاعل حقیقی ہی ہے، اور قرینہ ہے وہ انبات کی جو اصابت ہے نا ربی کی طرف ہے، باقی مثالوں میں بھی اسی ہی کی طرح ہے، یعنی کہ وہ استعارہ بالکنایہ اس طرح ہے کہ وہ اس میں آگے نظر آئے گی اور وہ ہم اس کا رد کریں گے، وہی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر مجاز عقلی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آگے نکالیں
کنز الدقائق کا۔ وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ فَقَالَتْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ شِئْتُ يَنْوِي طلاقہ، اور تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے۔ پس بیوی نے کہا کہ میں نے چاہا، اگر تو چاہے۔ شوہر نے کہا میں نے چاہا، نیت کر لے طلاق کی، نیت طلاق کی کر لے، یا کہے کہ تو چاہے، یا بیوی نے کہا کہ میں نے چاہا، اگر ایسا ہو، بیوی نے کہا کہ میں نے چاہا اگر اسی طرح ہو اور یہ کسی معدوم شے کے متعلق ہو، معدوم شے کے متعلق ہو تو باطل ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر بیوی مرد کہہ دیتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، بیوی نے کہا کہ تجھے چاہے، پھر مرد نے کہا کہ میں نے چاہا اور نیت طلاق کے کر لے، اور یا اس طرح کہے کہ مرد کہ بیوی کہے کہ اگر تو چاہے تو ہو، اور شے معدوم کا ذکر کرے کہ ان کانا کذا، اگر ہو اس طرح، تو معدوم ہو، پتہ نہ اس شے سے، تو طلاق کیا وہ باطل ہو جائے گا اس کا قول، ٹھیک ہے۔ اور آگے، اور اگر کسی گزشتہ امر کے متعلق کہا، اور اگر کہا گزرے ہوئے مدہ گزشتہ امر کے متعلق کہا تو طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب کہے کہ انت طالق، تجھے طلاق ہے جب تو چاہے، یا جب کبھی چاہے، یا جب کبھی چاہے، عورت نے اس کو رد کر دیا، عورت نے رد کر دیا، رد کر دیا تو یہ رد ہو جائے گا، تو یہ رد نہیں ہوگا، تو یہ رد نہیں ہوگا، اور نہ مجلس کے ساتھ قید ہے، مجلس کی قید بھی نہیں ہے، اور اس سے طلاق نہیں دی جا سکتی مگر ایک ہی۔ یعنی کہ اگر نہ کہے متا کا استعمال کرے اور کہے کہ اگر تو چاہے، جب تو چاہے، تو اس طرح کے الفاظ کہے تو اس میں مجلس مقید نہیں ہے، مجلس کی قید، بلکہ جب بھی چاہے تو تب بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس الفاظ سے، اس طرح ذکر کرنے سے۔ وفی کل ما شئت لہ، اور کل ما شئت کی صورت میں عورت الگ الگ 3 طلاقیں دے سکتی ہے، الگ الگ 3 طلاقیں دے سکتی، اور نہیں جمع کر سکتی ایک ہی ساتھ سب کو۔ اور اگر طلاق دی دوسرے زوج کے بعد تو واقع نہیں ہوگی، یعنی کہ پہلے ایک زوج نے طلاق دی، اس نے اختیار دیا، اب دوسرے زوج کے بعد طلاق دے گی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفی حیث شئت، اگر کہے کہ جہاں اور جس جگہ تو چاہے، جہاں من فی حیث، جہاں اور جس جگہ تو چاہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اسی مجلس میں چاہے، اگر اسی مجلس میں چاہے تو ہو جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہو جائے۔ وفی کیف شئت تقع رجعیۃ، اور اگر کہا کہ جس طرح تو چاہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی، پس اگر عورت نے بائن یا 3 چاہی اور شوہر نے نیت بھی کر لی تو واقع ہو جائے گی، تو بھی واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر کہا کہ تو جتنی چاہے، تو جتنی چاہے اور جو چاہے، اور جو چاہے، تو عورت اسی مجلس میں جو چاہے طلاق دے دے، اور اگر رد کر دے تو رد ہو جائے گی۔ اور اگر کہا کہ تو طلاق دے 3 میں سے جتنی چاہے، 3 میں سے جتنی چاہے تو طلاق دے، تو 3 سے کم طلاق دے سکتی ہے، 3 نہیں دے سکتی، 3 سے کم طلاق دے سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ما من آ گیا اور ما آ گیا، یہ تقاضا تعمیم کی حقیقت کا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، آگے آپ ہدایت الحکمت نکالیں۔ آگے میں نے کہا تھا آپ کو کہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ ہدایت الحکمت مکتبۃ المدینہ کی میرے پاس ہے، 56 نمبر، یہ صفحہ نمبر 56 سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو تعریف تو میں نے آپ کو لکھا دی تھی، تو آپ نے لکھ لی ہوگی جو تعریف میں نے آپ کو کروائی تھی، کہ حوالے
نفس الامری احوال موجودات، وہ احوال جو نفس الامری میں ہو، وہ احوال موجودات جو احوال موجودات جو احوال نفس الامری میں ہو، انسانی طاقت کے مطابق جن میں بحث کی جاتی ہے ان کو فلسفہ کہتے ہیں۔ احوال واقعی احوال نفسی امری میں بحث کی جاتی ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں، انسانی طاقت کے مطابق۔ اب جو فلسفہ کا جو موضوع ہے وہ نفس الامری ہے، موجودات نفس الامری، موجودات نفس الامری یہ موضوع ہے۔ اور حکمت، غرض، فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ قوت نظر مکمل ہو جاتی ہے اور نفس ناطق کے لیے عمل کرنا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک تو قوت نظر جو ہوتی ہے یعنی کہ بڑی دقیق باتوں پر وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور عمل کرنا یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ عمل سے مراد یہ ہے جس طرح کہ وہ احوال موجودات کا علم آ جاتا ہے جو ہماری قدرت میں ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، جس طرح کے اعمال شرعی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا اور اچھے برے کام کرنا، اس حیثیت کے ساتھ کہ ان کو ادا کیا جا سکے، ان کے بارے میں۔ اب یہ ہم 56 نمبر صفحہ سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، چند ضروری اصطلاحات۔ کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان ہو تو اس زبان جو ہوتی ہے نا زبان، اس کو جاننے کے لیے کسی بھی فن ہو، کسی بھی فن، کوئی بھی فن لے لیں، اس فن کو جاننے کے لیے اس کی زبان کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس فن کی ہمیں زبان پتہ چلے گی تو ہی ہمیں وہ فن سمجھ میں آئے گا، اگر ادروائز اگر زبان نہ پتہ چلی تو وہ فن سمجھ میں نہیں جائے گا۔ اور اسی زبان کو اصطلاح بولتے ہیں اسی زبان کو۔ جس طرح کہ اب کلمہ کا مطلب تو بلندی ہے، لیکن نحو والوں نے اصطلاح اس کی اس طرح کی، اللفظ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا ضد، اس طرح کی بلندی کے کلمے کا معنی ہے، لیکن انہوں نے اصطلاح میں اس کو اس طرح پھیر دیا۔ تو ہم اس کی سب سے پہلے اصطلاحات پڑھیں گے، اور یہ جو کتاب تھی نا، یہ کتاب یہ ہم فن ثانی فی الطبعیات 56 نمبر صفحہ سے شروع کریں گے۔ تو یہ جو کتاب تھی یہ 3 فنون پر مشتمل تھی، اس میں 3 طرح کے فن تھے۔ پہلا جو فن تھا وہ منطق تھا، اور دوسرا فن یہ فلسفہ تھا۔ تو منطق اس میں نہیں ملتا، ان کی یہ جو مصنف ہیں ان کا نام مفضل بن عمر ابہری علیہ رحمہ ہے، ان کا نام مفضل بن اسیر الدین مفضل بن عمر ابہری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ اور ان کی جو وفات ہے اسیر الدین مفضل بن عمر ابہری، ان کی وفات وہ 663 ہجری میں ان کی وفات ہو رہی ہے، 663 ہجری میں یہ ان کی وفات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو دوسرا فن ہے یہ طبعیات کے بارے میں ہے، اور پہلا فن منطق کے بارے میں تھا، اور وہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ نا منطق اور بڑی کتابوں میں بہت ساری اس کی منطق کی کتابیں ہیں، تو جو بھی علماء اکرام تھے انہوں نے شرح کی ہے وہ دوسرے ثانی سے لی ہے، قسم ثانی سے انہوں نے لیا ہے، قسم اول کو چھوڑ دیا، تو اسی وجہ سے یہ چھوڑتے قسم اول بالکل ترک ہو گیا، اور قسم ثانی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آگے طبعیات کی ہم نے پڑھنی ہے کہ طبعیات سب سے پہلے جو اصطلاح میں آتی ہے وہ اصطلاح طبعیت آتی ہے، طبیعت کہ وہ قوت جو اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، جس کے ذریعے اجسام اپنے کمال طبعی تک پہنچے، اس کو طبعیت کہتے ہیں۔ طبعیت کسے کہتے ہیں؟ وہ قوت جو اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے اجسام اپنے کمال طبعی تک پہنچے۔ اب اس میں نا لفظ قوت آ گیا، یہ میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا، کل سے انشاءاللہ اصطلاحات آگے پھر لکھ کر تمام بیان کروں گا۔ فی الحال اس کو آپ نے جو بیان کیا ہے آج میں نے آپ کو، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کتابوں کا ترجمہ اور عبارت بھی ضرور نکال کر آیا کریں، ٹھیک ہے؟